الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ مہینہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، اور اصل میں پوری زندگی ہی انسان کی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو تمام پیغمبر آ کر انسانوں کو بتاتے ہیں۔ آج ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمارے اندر آخرت کا وہ یقین نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے پیغمبر آتے ہیں، سب کی بنیادی دعوت صرف اور صرف 2 باتیں ہوتی ہیں، 10 باتیں نہیں ہیں بنیادی، باقی فروع بہت ساری ہیں۔ جیسے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ بھی ہیں۔ الایمان بضع و70 شعبہ، تو بعض علماء کہتے ہیں 70 سے مراد کثرت ہے، یعنی بہت ساری شاخیں ہیں۔ لیکن جیسے جڑ ایک ہی ہوتی ہے، بنیاد ایک ہی ہوتی ہے، تو ویسے بنیادی طور پر تمام پیغمبر دنیا میں جو آئے ہیں ان کی دعوت صرف اور صرف 2 باتوں کی ہے۔ ایک یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طرح سے شریک مت کرو۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، کون سا جرم سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تم کو پیدا کیا، کوئی شریک نہیں ہے تمہارے پیدا کرنے میں، سر سے لے کے پیر تک کوئی ناخن کوئی بال ایسا نہیں ہے جو کسی اور نے بنایا ہو، سب اللہ نے بنایا۔ کائنات ساری اللہ نے بنائی، اور تم اس اللہ کا برابر کسی اور کو ٹھہرا دو، اس کے ساتھ خدا میں شریک ٹھہرا دو، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے پیغمبر یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو تم زندگی گزار رہے ہو یہ وقتی عارضی زندگی ہے، یہ راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس لیے دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔
غریب جو ہے اردو میں فقیر کو بولتے ہیں، مگر عربی میں فقیر کو نہیں بولتے، غریب کہتے ہیں اجنبی کو جو اپنے وطن میں نہ ہو، راستہ گزرتے ہوئے کہیں پر رکا ہوا ہو، اپنے وطن جا رہا ہے، راستے میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے تو اس کو غریب بولتے ہیں۔ یا فرمایا او عابر سبیل، یا راستے سے گزرنے والا، تو گزرنے والا اور بھی مختصر سامان رکھتا ہے، پھر بھی کچھ دن ٹھہرتا ہے تو کچھ سامان رکھتا ہے، لیکن جب نکلتا ہے اور راستے میں ہوتا ہے تو سامان بہت کم رکھتا ہے۔ تو فرمایا بس دنیا یا تو تمہارے لیے غربت کی جگہ ہے یا راستہ ہے۔ منزل کہاں ہے؟ فرمایا منزل موت پر ہے، موت کے بعد ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین پیوست نہیں ہو سکا، دنیا کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھا، اسی لیے ایمان ہمارا کمزور ہے، اس ایمان سے وہ ثمرات نہیں ظاہر ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ظاہر ہوئے تھے۔ تو غرض پوری زندگی ہے، اور خاص طور پر رمضان کا یہ مہینہ اللہ نے دیا اسی لیے ہے کہ اس میں دوسرے کام کم کر کے آخرت کی تیاری کا کام زیادہ کرو۔ اس مبارک مہینے میں روزے رکھے اور رات کی تراویح رکھی۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرے ایمان و احتساب کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ گزشتہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان سب میں ایمان اور احتساب کی قید لگائی گئی ہے۔ یہ ایمان و احتساب خاص دینی اصطلاح ہیں، مطلب یہ کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اور اس کا محرک صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، ان کے وعدہ و وعید پر یقین، ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی امید، بس یہی مقصد ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اسی ایمان و احتساب سے ہمارے اعمال کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، بلکہ یہی ایمان و احتساب ہمارے اعمال کے قلب و روح ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر کے لحاظ سے بڑے اعمال بھی بے جان اور کھوکھلے ہیں، جو خدا نہ خواستہ قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے۔ اور ایمان و احتساب کے ساتھ بندے کا ایک عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا عزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے صدقے اور طفیل میں اس کے برسہا برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ایمان و احتساب کی یہ صفت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ دل کے اندر یہ کیفیت جو پیدا ہوتی ہے اس کو پوری طرح الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظ کے دائرے میں نہیں آتی ہیں۔ یہاں تک کہ کھانے کی چیزوں کی لذت بھی الفاظ سے نہیں بیان کی جا سکتی۔ کسی کے سامنے آم کا مزہ بیان کیا جائے، اس نے کبھی آم دیکھا نہ ہو، آم کھایا نہ ہو، آم چکھا نہ ہو،
تو کیسے بیان کریں گے اس کے سامنے کہ آم کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ اور کتنا ہی بیان کیا جائے وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ جب استعمال کرے گا تب اس کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ آم کا مزہ ہے، اس وقت تک تو کچھ نہیں بول سکتے۔ بس ایسے ہی یہ باتیں ہیں، اور اسی کے لیے اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے، جن کے دل میں یقین ہے، جن کے دل میں ایمان اور احتساب ہے، ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کو یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ عادت اللہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت سے بچنے کے لیے فرمایا اور اچھی صحبت اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ آج بھی ہر وقت ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی صحبت جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، روپیے پیسے کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، زمین و جائیداد کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک تذکرے اسی کے ہیں، خواب اسی کے ہیں، منصوبے اسی کے ہیں، پوری فکر، پوری کوشش، سب کا رخ ایک ہی طرف ہے، وہ ہے دنیا۔ تو ایسوں کی صحبت سے ہمیں بھی نقصان پہنچے گا۔ حدیث میں دعا سکھائی گئی، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ اے اللہ، دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنائیے، لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، ہماری فکر کا سب سے بڑا حصہ دنیا یہ نہ ہو، ہمارے علم کی انتہا دنیا نہ ہو، ہماری خواہشات کی سب سے آخری حد دنیا نہ ہو، ولا غایت رغبتنا، ہماری جو خواہشات ہیں ان خواہشات کی حد کہاں تک جا رہی ہے؟ بس دنیا تک جا رہی ہے، دنیا میں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ بن جائے، اور اگر یہ سب مل جائے اور اکثر مل جائے تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ صاحب میں تو کامیاب ہو گیا، کہ جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ تو حدیث میں دعا سکھائی گئی کہ ایسی کیفیت سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہماری سب سے بڑی فکر آخرت ہونی چاہیے، وہ یقین، وہ کیفیت جتنی ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہمارے اعمال میں جان ہوگی، ہماری نماز میں، ہمارے روزے میں اور ہمارے صدقے میں، سب چیزوں میں جس قدر آخرت کا یقین ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا۔ اب کیسے حاصل کیا جائے بھائی؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا کلام کثرت سے پڑھو، قرآن مجید۔ حدیث میں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے ویسے ہی جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ قیل وما جلاؤھا یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے قرآن کی تلاوت۔ اب یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے، تراویح میں طریقے سے سننا چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر مصلیوں کی خواہش یہ ہے کہ جلد سے جلد تراویح ختم کی جائے، 10-15 منٹ کا بھی فرق ان کو برداشت نہیں ہے۔
چاہے قرآن کی حق تلفی ہو، الفاظ کٹ جائیں، حروف کٹ جائیں، مگر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے۔ یہ قرآن پاک کی کہ ادب کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک عظمت سے، محبت سے سنو، قرآن مجید کی عظمت اور محبت کے ساتھ تلاوت کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے دعا مانگو۔ ہر چیز اللہ سے ہی مانگنا ہے، حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم درخواست دینے والوں میں تو شامل ہو جائیں، مانگنے والوں میں تو شامل ہو جائیں۔ ایمان و احتساب کا وہ اعلیٰ درجہ نہ ملے تو ایمان و احتساب کا سوال کرنے والے تو بن جائیں۔ اللہ سے مانگیں، یا اللہ صحیح کیفیت نصیب فرما دیجئے، روزے میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، صدقے میں، ہر کام میں۔ مال خرچ کرنا وہ بھی عبادت ہے، تو اس میں بھی جتنی کیفیت اچھی رہے گی اتنا ہی قیمتی ہوگا وہ صدقہ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا سامان نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، پیسہ نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو وہ دل کی وہ کیفیت بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اللہ سے مانگتے رہو کثرت۔ اور روزہ فرض ہے، کوئی مسلمان روزہ چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا بغیر عذر کے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے محلوں میں نوجوان روزہ چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی عذر کے، بعض عورتیں روزہ چھوڑ دیتی ہیں بغیر کسی عذر کے، روزے کا اہتمام نہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ روزوں کو بڑا روزہ کہہ دیا ہے، 27ویں کو بڑا روزہ اور جمعۃ الوداع کو بڑا روزہ، وہ رکھ لو خالی، باقی روزوں کی فکر نہیں۔ رمضان کا ہر روزہ بڑا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو پوری عمر روزے رکھتا رہے تو بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو ہر روزہ بڑا روزہ ہے، اسی لیے رمضان کا ایک فرض روزہ اگر جانتے بوجھتے توڑ دے تو کوئی بھی رمضان کا روزہ ہو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ پھر کفارہ کتنا ہے بھائی؟ کفارہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا، اور کفارے میں 60 روزے، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا بغیر ناغے کے۔ بیچ میں ناغا ہو گیا تو پھر شروع کرنا، پھر 60 پورے کرنا 2 مہینے۔ اتنا بڑا کفارہ اللہ نے رکھا ہے۔ اب جو اتنا نہ کر سکے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ 60 غریبوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ تو کفارہ بتا رہا ہے کہ بے روزہ توڑنا کتنی بری بات ہے، تو ایسے ہی روزہ چھوڑنا بھی بہت بری بات۔ ایک روزہ بھی رمضان کا مسلمان نہیں چھوڑ سکتا، تو روزہ رکھنے کا اہتمام ہو، پھر روزے میں گناہ سے بچنے کا اہتمام۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص روزے میں جھوٹ نہ چھوڑے، زبان کا غلط استعمال نہ چھوڑے، تو بس وہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے اپنا۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کا فائدہ اور ثواب نہیں مل رہا ہے اس کو، باقی یہ ہے کہ فرض اتر جاتا ہے سر سے۔ فرض چھوڑنے کی جو سزا ہے اس سے تو بچ جاتا ہے انسان، لیکن جو انعام ملنا چاہیے، جو ثواب ملنا چاہیے، جو فائدہ ملنا چاہیے، وہ نہیں ملتا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت اور لا یعنی سے حفاظت، غیر ضروری بیکار بے فائدہ چیزوں سے،
گناہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بے فائدہ چیزوں سے بچو، لا یعنی سے بچو۔ تو روزے میں ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ذکر میں، تلاوت میں، حسب ضرورت آرام میں۔ باقی ایسی کوئی مصروفیت اختیار نہ کی جائے جو گناہ کے قریب لے جانے والی مصروفیت ہو۔ روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام اور شب قدر کی تلاش کا اہتمام، اور یہ سارے کے سارے کام دل کی کیفیت کو بناتے ہوئے، اور وہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، عمل کرتے رہو اور مانگتے رہو، ذکر کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، دعا کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو۔ اگر وہ اعلیٰ درجہ نہیں ملا تب بھی انشاءاللہ العزیز طلب کرنے والوں میں تو شمار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے حق میں بہت مبارک فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، زبان کی اور جملہ اعضاء کی حفاظت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مغفرت اور نجات کا اپنے کرم سے ذریعہ بنا دے۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔